جس کی وجہ سے ہر کوئی جب مخلوق کا ذکر آتا تو وہ سمجھتا ہے کہ ایلینز جیسی شکل ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے ہمارے ذہن میں بٹھا دی ہے. اب اس صورتحال کے اندر انسانوں کی طرح کیا وہ بستیاں بساتے ہیں, لڑتے ہیں, یا ان میں بھی رہن سہن الگ ہے, شادیاں کرتے ہیں؟ یہ تمام جو سوالات ہیں اس پر سائنس اب کام کر رہی ہے. اور اس صورتحال کے اندر یہ جو بہت بڑی بڑی آپ کو ریڈیو ٹیلیسکوپس نظر آتی ہیں, یہ اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی. اور ڈش اینٹیناز کے ذریعے انسان نے اسپیس کے اندر سگنلز بھیجنے شروع کیے کہ اگر کوئی وہاں پر خلا میں کوئی مخلوق ذہین یا ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی والی موجود ہے, تو جب ہم سگنل وہاں پر بھیجیں تو وہاں سے مختلف جو فریکوینسی کے جو سگنل ریسیو کرنے والے بہت بہت بڑے ہم نے ڈش اینٹیناز رکھے ہیں, ان میں کوئی چیز کیچ ہوتا ہے جب وہ اس کو رسپانس کریں. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے ایسی ڈیوائسز, ایسی ڈش نصب کی گئی ہیں, یہاں پر انسٹال کی ہیں کہ خلا سے ہم نے جو سگنل بھیجے ہیں, اگر ہمیں کوئی چیز ریسیو ہوتی ہے, فریکوینسیز کے سگنل ریسیو کرنے ہیں, تو بڑے ڈش اینٹیناز ہمیں لگانے پڑیں گے. اور سگنل بھیجنے سے سائنسدانوں کا مقصد یہ تھا کہ زمین کے باقی اگر کوئی مخلوق ہے اور ہمارے رابطے کا انتظار کر رہی ہے تو وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائے. اس صورتحال کے اندر ایکسپرٹس کے مطابق اس حوالے سے ایسے کئی شواہد ہمیں ملنا شروع ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کچھ سگنلز ریسیو ہوئے ہیں, اور یہ زمین سے 2 نوری سال کے یعنی 2 لائٹ ایئر کے فاصلے پر کچھ ایسے سیارے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ارتھ جیسی کوئی سپر ارتھ جسے کہا جا سکتا ہے, وہاں پر کوئی سیارہ یا کوئی مخلوق آباد ہے. اب یہ لائٹ ایئرز دور ہے, یہاں تک جانا کیسے ہے, اس پر سائنس ابھی کام کر رہی ہے. اللہ پاک سورہ نحل کی آیت 8 کے اندر فرماتے ہیں, اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو, اور تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہے, اور بھی چیزیں وہ پیدا کرتا ہے جس کی تم کو خبر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے عالمین کا جو ورڈ ہے وہ 61 دفعہ یعنی 61 دفعہ استعمال کیا ہے, جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات میں ضرور کہیں نہ کہیں زندگی کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ہے. کیونکہ جب عالمین کا ذکر آتا ہے تو جنات ہیں, فرشتے ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, پودے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور ان میں ایسی مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں جو ان کو سمجھ سکیں. اب سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے سگنلز موصول ہوئے ہیں جس کی نشاندہی جب انہوں نے کی, ایسے ثبوت سامنے آئے, جانچ پڑتال کی, ریسرچ کی, پتہ یہ چلا کہ یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ہیں ڈفرینٹ پلانٹس کے اوپر. اور اسی صورتحال کے اندر یہ نظام جو سورج کے قریب ترین ہے, ان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. ان لہروں کے بارے میں سائنٹسٹ نے اس وقت جب معلوم کیا تو تقریباً 2019 میں آسٹریلیا میں واقع ایک بڑے ریڈیو دوربین نے ان کی غیر معمولی لہروں کی نشاندہی کی, جس کے بعد سے اب تک ناسا اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس بات پر ڈیلی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی مخلوق موجود ہے, یہاں کچھ نہ کچھ موجود ہے, پلانٹس کے اوپر کیا چیز ہیں, یہ کائنات کس طرح ہے. ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری کی پوری کائنات کو ڈسکور کرنا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ٹیکنالوجی کی معراج پر کئی دفعہ پہنچایا ہے. تاریخ میں سے شواہد ملتے ہیں اور دوبارہ بھی ہم یہ دیکھیں گے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر ہمیں قرآن مجید کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں, نہ کہ ہم صرف اس کی عربی کو دیکھیں اور ترجمے کو. آپ اتنی لینگویجز سیکھتے ہیں, جب ہم اس کے ترجمے کی بجائے عربی سیکھیں گے, ہم اس پر ریسرچ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح کی کامیابی